اب ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے میت کے غسل دینے کا مرحلہ. چونکہ یہ مسلمان کی میت ہے، کلمہ پڑھنے والے کی میت ہے، تو اسلام پوری رعایتیں اور پورے کنڈیشنز فالو کرنے کو کہتا ہے. یہ معمولی آدمی کا جنازہ نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کا جنازہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بندے کا جنازہ ہے. ایسا نہیں کہ مر گیا تو لے جا کر ڈال کر آ گئے. لہٰذا اس کو پاک کرو. پہلے غسل دینے کا مرحلہ آئے گا. غسل کے اندر سب سے پہلے ہم پانی گرم کرتے ہیں. پانی کے اندر بیر کے پتے ڈالنا سنت ہے. اور میڈیکل سائنس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بیر کے پتے انسان کے جسم کا میل بھی کاٹتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر زندہ لوگ بھی بیر کے پتوں سے پانی گرم کر کر نہاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ صابنوں کا تو تھا نہیں، کوئی لوشنز یا کوئی ایسے لکوڈ تو تھے نہیں کہ جسم سے میل کو بھگایا جائے. تو لوگ عام طور پر اس زمانے میں دو ہی کام کرتے تھے. یا تو مٹی سے نہاتے تھے، کیونکہ مٹی سب سے زیادہ اینٹی بیکٹیریا چیز ہے، یا پھر بیر کے پتوں کو پانی میں اوٹا کر نہاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج اگر کوئی زندہ آدمی بیر کے پتے کو پانی میں اوٹا کر نہائے گا تو گھر کی عورتیں لڑے گی اس سے، پاگل ہو گئے ہو تم. کیونکہ بس وہ یہی ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مردوں کو ہی نہلانے کا پانی ہے، یہ کیوں نہا رہا. حالانکہ ایسی بات نہیں. ہاں، مردوں کے لیے بیر کے پتے سے پانی اوٹا کر نہلانا وہ سنت ہے. وہ اگر کسی وجہ سے بیر کے پتے نہیں مل سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کل تو صابن موجود ہے نا، اس سے کام لیا جا سکتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے، یعنی غسل جب دینے کا موقع یہ تو پانی گرم ہو گیا. اب مرحلہ ہے میت کو لا کر اس تختے کے اوپر لٹانے کا جس تختے پر غسل دیا جاتا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں بھی ویسے ہی لٹائیں جیسا موت کے وقت آپ نے لٹایا تھا. قبلے کی طرف پیر کر دیے تھے، پیچھے سے تھوڑا سر اونچا کر دیے تھے. اب سر اونچا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، غسل دینے کے لیے آپ قبلے کی طرف پیر کر کر لٹا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میت کو اسی اینگل میں لٹائیں جس اینگل میں قبر میں جا کر لٹانا ہے. قبر میں کیسا لٹاتے ہیں؟ قبلہ ادھر ہے، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، نارتھ کی طرف سر ہوتا ہے اور ساؤتھ کی طرف میں پیر ہوتا ہے. اس طریقے سے رکھ کر آپ میت کو اب اس تختے کے اوپر لٹائیں. اور اگر کسی کے گھر کے اندر گنجائش نہیں ہے، جہاں غسل دی جا رہی ہے وہاں ایسا لٹانے کی گنجائش نہیں ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسا چاہیں، جیسی آپ کو سہولت ہو ویسا لٹائیں. اور میت کو لٹانے سے پہلے وہ جو تختہ ہے اس تختے کو بھی تھوڑا سا لوبان کی یا عود کی دھونی دی جائے، اس کو تھوڑا سا خوشبو بتائی جائے، اگربتی وغیرہ سے بھی کام چل سکتا ہے. اب میت کو آپ نے وہاں پر لٹا دیا. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے درجے میں میت کے جو رشتہ دار ہیں، باپ اگر ہے تو بیٹے اس کے جو ہے، بھائی اگر ہے تو بھائی ہے اس کے، یا بیٹا اگر ہے تو اس کا باپ ہے، یہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں وہ لوگ غسل دیں. وہ لوگ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ لوگ غسل دیں. لیکن اگر ان کو غسل دینے نہیں آتا ہے تو پھر ایسے موقع پر جو آدمی ایکسپرٹ ہے غسل دینے والا، اس کی خدمات یہاں پر لی جا سکتی. اور اگر کسی علاقے کے اندر ایسا ہو کہ غسل دینے والا فری میں غسل نہیں دیتا، پیسے بھی لیتا ہے، تو اس کو پیسے دینا بھی جائز ہے. اب جب میت کو غسل دیا جائے گا تو باضابطہ شریعت کے حساب سے سب سے پہلے میت کے جسم سے گندگی کو دور کیا جائے گا. اسے تھوڑا سا حرکت دی جائے گی تاکہ پیشاب یا بڑی ضرورت جسم سے نکلنی ہو تو نکل جائے. اور اگر اس کی باڈی کے اوپر اگر کوئی زخم لگے ہوئے ہیں تو ان زخم کو صاف کیا جائے گا. مرد کے لیے سونا اور چاندی ایک لمٹ تک جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں جائز ہے. سونا تو بالکل بھی ناجائز ہے، اگر کسی کے جسم میں ہے تو نکال لیں. دانت اگر کسی نے سونے یا چاندی کے لگائے تھے، میت کو تکلیف ہوئے بغیر اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، ورنہ چھوڑ دیں. اب میت کو غسل دینے کا موقع ہے، گندگی کو صاف کریں گے، پھر اس کے بعد جسم پر جو زخم ہے ان زخموں کو صاف کیا جائے گا، تھوڑے پھنسیاں ہیں یا جو بھی زخم ہے. پھر اس کے بعد اب میت کو وضو کرائیں گے. باضابطہ وضو کرانے کے بعد پھر میت کو غسل دینے کا مرحلہ آئے گا، پانی نہلانے کا مرحلہ آئے گا. اب اس پانی نہلانے کے اندر وہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے جو قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے پانی نہلانے کے. اگر کہیں پر کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والے کوئی نہیں ہے، تو بیوی غسل دے سکتی ہے اسے.
لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر غسل نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ شادی ہوتے ہی دونوں کا رشتہ ختم. شادی سے پہلے دونوں میاں بیوی تھے، انتقال کے فوری بعد رشتہ ختم. شوہر کے لیے اب یہ بیوی اجنبی عورت ہے. اجنبی عورت جیسا عام عورتوں کو کوئی مرد آدمی غسل نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو بھی غسل نہیں دے سکتا. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو چونکہ بیوی اب شوہر کے مرنے کے بعد اگر وہ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو ڈیلیوری تک عدت گزارے گی وہ. اور اگر حمل سے نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو 4 مہینے 10 دن اب اس عورت کو عدت گزارنا ہے. چونکہ عدت گزارنا ہے اسی مردہ شوہر کی، لہذا بیوی اس شوہر کو غسل دے سکتی. کوئی اگر علاقے کے اندر ایسا ہو گیا کہ ایک ہی مرد ہے، بقیہ پوری عورتیں ہیں، اب وہ ساری عورتیں مل کر یہ مرد کو، یعنی وہاں پر بیوی نہیں ہے، بیوی اگر ہوتی تو وہ غسل دے لیتی، وہاں کیا کرے؟ تو اسلام وہاں بھی رہبری کرتا ہے، وہاں یہ کرے کہ وہ عورت، کوئی جو قریبی جو رشتہ دار عورت ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر اس میت کو تیمم کرا دے. یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک عورت ہے، بقیہ پورے مرد ہے، تو شوہر اگر ہے وہاں پر تو شوہر بھی اپنے ہاتھوں میں دستانے پہن کر میت کو صرف تیمم کرا دے. تیمم کا مطلب مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر اس کے چہرے پہ پھیر دینا، دوبارہ مٹی پہ ہاتھ مار کر اس کے 2 ہاتھوں پہ پھیر دینا، انشاءاللہ اس سے غسل کا ثواب ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور جسم کے پورے چتڑے اڑ گئے، اس کے باڈی پوری ڈیمیج ہو گئی. ایسے میں اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ جہاں تک آپ غسل دے سکتے ہو غسل دیں. باڈی کے کچھ پارٹس ایسے ہیں کہ آپ پانی نہیں لگا سکتے، پانی چھڑک دے اس کے اوپر. تو یہ تو غسل دینے کا طریقہ ہو گیا. عام طور پر ہمارے پاس اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ غسل دینا، خاندان والوں کو، گھر والوں کو غسل دینے آتا نہیں. اب ایک باہر کا آدمی آیا غسل دینے، تو چونکہ جس طریقے سے زندہ آدمی کے جسم کو دیکھنا اسلام میں ناجائز ہے، میت کے جسم کو دیکھنا بھی ناجائز. اب لوگ وہاں پر غیر ضروری جو بھیڑ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں نا، اسلام میں وہ چیز جائز نہیں. غسل دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 آدمی، 2 آدمی مل کر بھی غسل دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہاں پر ہونا نہیں چاہیے. اور وہاں جو لوگ پردہ کرتے ہیں وہ بھی پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھتے ہیں. کیا کوئی خزانہ ہے جو آپ ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے ہیں؟ انتہائی بدترین چیز ہے یہ، انتہائی بے حیائی کی چیز ہے کہ آپ میت کے جسم کو دیکھو. اسی لیے مردے کو بھی جب غسل دیا جاتا ہے تو پوری باڈی کو جو حصہ چھپانے کا ہے اس حصے پر کپڑا ڈال کر غسل دیا جاتا ہے، تاکہ غسل دینے والے کے بھی وہاں پر اس کی بھی وہاں پر نظر نہ پڑے. اب یہ غیر ضروری لوگوں کا جھانک جھانک کر دیکھنا یا غیر ضروری لوگوں کا وہاں پر جمع ہو جانا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور جب غسل دینے والا باہر کا آدمی ہے تو ایسے موقع پر جاہل لوگ کہتے ہیں بیٹے کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ، پانی ڈالو، پانی ڈالو. یہ سب حماقتیں ہیں. جب بیٹے کو غسل دینا ہی نہیں آتا تو پانی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اسے؟ اگر اسے اپنے باپ کو یا اپنے مرنے والے کو پانی ڈالنے کا اتنا ہی شوق تھا تو ٹریننگ لے لینا تھا غسل دینے کی. زندگی میں تو وہ کام نہیں کیا، مرنے کے بعد یہ سب حماقتیں کرنا فضول کی چیزیں. جو آدمی غسل دے رہا ہے اس کو غسل دینے دیجیے، اس کو ڈسٹرب مت کیجیے.